یہ سابق کمشنر لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو ہے پورا پنڈورا باکس ہی الٹا دیا. انہوں نے کہا کہ جناب میں نے جو کچھ کہا غلط کہا, معافی مانگتا ہوں, اور میں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, میں نے جو الزامات لگائے وہ درست نہیں تھے. یہ کیا ہو گیا سر؟ یہ نہیں, انہوں نے کہا انہوں نے پی ٹی آئی کے بندے کا نام نہیں لکھا کہ اس نے مجھ سے میٹنگ کی اور اس نے مجھے کہا. تو زیادہ میرے خیال میں بات تو وہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی پر الزام لگایا ہے جی, اور میرے خیال میں اس میں اس بندے کا نام ہونا چاہیے تھا جس نے ان سے میٹنگ کی اور ہائی ایپ سے ان کی بات کرائی. تو وہ اب انویسٹیگیشن میں سامنے آنا چاہیے. میرے خیال میں کرمنل پروسیڈنگ شروع ہونی چاہیے ان کے خلاف اس کے بعد. یہاں سے معافی نہیں ملنی چاہیے. لیکن یہاں پہ کوئی سوال نہیں کرے گا کہ یہ ایک دم چند دنوں کے اندر ہی کس طرح پلٹا مار گئے کمشنر صاحب؟ دیکھیں ان کے نہ پہلے بیان کے پیچھے کوئی ثبوت تھے نہ دوسرے بیان کے پیچھے کوئی ثبوت ہے. ٹھیک ہے, مطلب پہلا بیان بھی ہوا میں تھا, اس کے ساتھ انہوں نے کوئی کولیبریٹنگ ایویڈنس تو نہیں دیا تھا, بس کہا تھا دھاندلی ہو گئی. اور آج انہوں نے کہہ دیا کہ سازش کے تحت میں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. اس کے پیچھے بھی ثبوت نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی ثبوت نہیں ہے. جتنی اس پر یقین کرنے کی ضرورت تھی اتنا ہی اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے. جتنا کامل یقین آپ کو اس بیان پر تھا اتنا ہی کامل یقین آپ کو اس بیان پر بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دونوں کے پیچھے ثبوت نہیں تھا. باقی تو تفتیش اور تحقیق کا معاملہ ہے, وہ سامنے آ جائے گا. شہزاد اقبال صاحب, یہ آر اوز کے بیانات بھی آ چکے ہیں, ڈی آر اوز کے بھی آ چکے ہیں. اب چٹھا صاحب جو ہیں وہ خود بھی اس معاملے پہ ایک یو ٹرن لے چکے ہیں, تمام تر الزامات سے انہوں نے واپسی اختیار کر لی. از دا میٹر کلوز ناؤ, یا آپ کے خیال میں یہ معاملہ ابھی چلے گا, لوگ یقین نہیں کریں گے؟ جی منصور, بہت شکریہ. منصور, اس دن بھی جب یہ بیان آیا تھا ایک بہت بڑا ایڈمیشن لگ رہا تھا, کیونکہ انہوں نے صرف الزامات نہیں لگائے تھے, معاف کیجیے گا, بلکہ اپنے اوپر ذمہ داری بھی لی تھی کہ میں نے یہ سارے احکامات دیے تھے ریگنگ کے حوالے سے. اس وقت بھی یہی پوزیشن تھی میری کہ اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے, ہر بات کو بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہر بات کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. آج انہوں نے یکسر اپنے بیان پہ یو ٹرن لے لیا ہے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, اور بالکل کوآرڈینیشن اس طریقے سے ہوئی تھی کہ جس دن انہوں نے اپنا احتجاج کرنا تھا ریگنگ کے حوالے سے, اس سے پہلے میں نے آ کے یہ پریس کانفرنس کرنی تھی. تو اب اس یو ٹرن کے بعد بھی میرے خیال سے تحقیقات ہونی چاہیے, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مزمل صاحب, کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے, کیونکہ کوئی چھوٹے عہدے پہ یہ فائز نہیں تھے, ایک بڑی رسپانسبل پوزیشن پہ تھے. اس طریقے سے ان کو جانے نہیں دیا جا سکتا کہ پہلے آپ الزام لگائیں اور پھر آپ اس سے یو ٹرن لے کے الزام لگائیں کہ مجھ سے یہ کروایا گیا تھا. تو میری رائے میں تو اگر اس کے بعد ان کے خلاف کوئی تحقیقات, کوئی کارروائی نہیں ہوتی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جو یو ٹرن لیا ہے وہ قابل قبول ہے, اور اگر تحقیقات ہوتی ہیں تو میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوگا, تاکہ اس پوری چیز کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے. اطہر کاظمی صاحب, یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ایک پورا دھاندلی کا نیریٹو جو ہے وہ لے کے چل رہی ہے, بلکہ آج تو یہ بھی کہا گیا کہ جناب آئی ایم ایف کو ہم خط لکھیں گے کہ پہلے جو ہے وہ الیکشنز کا پوری طرح جو ہے آڈٹ کیا جائے, اس کے بعد قسطیں شسطیں دینے کے حوالے سے یا پاکستان کے لیے کیا پیکج آپ نے اپروو کرنا ہے, یہ باتیں بعد میں ہوں گی. تو چٹھا صاحب کے اس بیان کے بعد جو دھاندلی کا ایک پورا نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا, کتنا بڑا دھچکا لگا ہے اس سے؟ دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ, چٹھا صاحب کا بیان تو بہت بعد میں آیا تھا. جو دھاندلی کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ تو پہلے بھی انٹرنیشنل میڈیا بھی کر رہا تھا. اصل ایشو تو یہ ہے فارم 45 والا, جہاں پہ ووٹ پڑے ہیں, وہ ساری چیزیں. اب چٹھا صاحب نے بھی اگر یہ بیان دے دیا ہے تو اب چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ فارم 45 اپنی ویب سائٹ کے اوپر تمام سیٹوں کے جو متنازع ہیں وہ اپلوڈ کر دیے جائیں, جو کاپی ان کے پاس ہے. تو یہ چٹھا صاحب کا بیان جو ہے یہاں پہ وہ تو میرے خیال میں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک تمام نتائج اس طریقے سے حتمی نہیں ہو سکے, بہت ساری اپیلز ہیں, تو یہ تو ایک اس کا فیکٹر تھا بیچ میں. لیکن وہ چٹھا صاحب نے جب بیان دیا تھا, اوبیسلی اس کے بیان کے بعد بھی تحقیقات ہونی چاہیے تھیں, اور تبھی چیزیں سامنے آتی ہیں. اور اب اگین انہوں نے ایک اور بیان دیا ہے, اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن میرے خیال میں وہ چٹھا صاحب کے حوالے سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ان کی کوئی دماغی حالت درست نہیں ہے, اب یہ دوسرے بیان کے بعد تو میرے خیال میں وہ تاثر تقویت پکڑے گا کہ اچانک کیا ہو گیا کہ ایک دم سے. لیکن اس میں اور بھی کچھ سنجیدہ سوال بھی ہیں کہ چٹھا صاحب کدھر تھے اتنے دن سے, وہ دینے کے بعد بیان وہ کیا کرتے رہے, سوچتے رہے, کس سے مشاورت کرتے رہے, کیا کچھ ہوتا رہا. تو میرے خیال میں وہ بیان دیں یا واپس لیں, وہ اس سے یہ جو دھاندلی والا ایشو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے دبے گا, وہ تو چلتا رہے گا سائڈ.